سورۃ النصر۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر الله والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے معافی طلب کر، انہ کان توابا، کوئی شک نہیں کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے دو نام مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے ہیں۔ ایک تو مشہور نام ہے النصر، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، اور ایک اس کا نام التودیع، الوداع کہنا، یہ بھی اس سورۃ مبارکہ کا نام ہے۔ چونکہ اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الوداعی پروگرام ہے، اس لیے اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام التودیع بھی لکھا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ بالکل آخری سورت ہے۔ اب رات دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 110 ہے، یعنی اس سے پہلے ہم 109 سورتوں کا درس الحمدللہ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بعد صرف 4 سورتوں کا درس باقی ہے۔ اللہ پاک آسانی، سہولت، عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 114 نمبر ہے اس کا، قرآن کریم کی کل سورتیں 114 ہے، تو آخری مکمل سورت ہے جو یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد اور آیات بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت، سب سے پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے، جو مکمل صورت نازل ہوئی، اور سب سے آخر میں جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ یہی سورۃ النصر ہے۔ البتہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، دو رائے ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ کی، یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے،
اللہ پاک نے اس میں فتح کی خوشخبری سنائی ہے، ان قریب فتح ہونے والی ہے، اور جب فتح ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری جماعت مفسرین کرام رحمہم اللہ کی فرماتی کہ یہ سورۃ مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا گیا۔ روایات میں آتا ہے جس وقت یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو پڑھ کے سنائی۔ چند صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جن میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ مبارکہ پڑھی اور پڑھ کے سنائی، سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اب فتح کامیابی کی بشارت اللہ نے سنا دی، اور یہ پیغام سنا دیا کہ لوگ جوک در جوک، غول در غول، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام اس بشارت کو سن کر خوش ہو گئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سورت سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یار اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، سب خوش ہو رہے ہیں، یہ رو رہا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ لہذا اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر مجھے بڑا خاص مقام دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ نو عمر اور نوجوان صحابی تھے۔ تو فرماتے مجھے بعض بڑے بڑے صحابہ کے برابر حضرت عمر مقام دیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ اس نوجوان کو اتنا مقام کیوں دیتے ہیں، اتنا آپ کے ہاں اس کا درجہ کیوں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے اس سورت کی تفسیر سناؤ کہ اس سورت کی تفسیر کیا ہے۔ اب سارے حضرات کہیں جی اس کی تفسیر یہ ہے کہ فتح ہوگی اور لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ آپ نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ تم مجھے اس کی تفسیر سناؤ، اس میں کیا پیغام ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوداعی پروگرام ہے، آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، لہذا آپ یہ کام کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اس لیے میں اس کو مقام دیتا ہوں کہ اس کا علم تم سب سے زیادہ ہے، یعنی ان کے ہاں مقام مرتبہ علم کی بنیاد پہ ملا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ پیغام چھپایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سورۃ مائدہ کی آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیات نازل ہوئی، یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے کوئی 50 دن پہلے، صرف 50 دن پہلے سورۃ مائدہ سورۃ النساء کے آخری آیت جس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے، یسألونک عن الکلالہ، کلالہ کے متعلق جس میں احکامات بیان ہوئے، تو وہ آیت مبارکہ آپ کی وفات شریفہ سے 50 دن پہلے وہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے 35 دن پہلے
سورۃ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات مبارکہ صرف 35 دن پہلے نازل ہوئی، اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو آیات نازل ہوئی، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے وفات شریفہ سے صرف 21 دن پہلے، اور بعض نے لکھا ہے صرف 7 دن پہلے، اور اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیت سورۃ البقرہ کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کے پاس بلایا جائے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ تو بہرحال مکمل صورت سب سے آخر میں یہی صورت نصر نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نازل ہو جائے، یعنی فتح کھلی ہوئی دیکھنے میں آ جائے۔ اللہ کی مدد کس طرح آئی؟ مکہ فتح ہو گیا، اللہ پاک نے بغیر لڑائی اور جنگ کے مکہ کو فتح کروا دیا۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک اس فتح سے مراد فتح مکہ ہی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، جب آپ دیکھیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے، گروہ در گروہ۔ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ اسلام کی حقانیت کو قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کا اظہار اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ قریش سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور قریش بھی پسپا ہو گئے، اور پھر قریش کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وہ بھی اسلام لے آئے، تو پھر لوگوں کے لیے بھی راستہ کھل گیا، اور اس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ یمن سے 700 آدمیوں کا قافلہ چلا، اور 700 نے اکٹھے ہی آ کے اسلام قبول کر لیا، اور جب وہ واپس گئے تو اذانیں دیتے ہوئے، جماعت سے نمازیں پڑھتے ہوئے وہ واپس یمن کی طرف پلٹے۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، اور اس کے 2 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعداد کم و بیش 1,25,000 تھی، یا 1,24,000 تھی، 1,25,000 کے قریب تعداد تھی۔ تو گویا 1,15,000 صحابہ صرف 2 سال میں اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی اسلام کی فتح اور کھلی ہوئی کامیابی تھی۔ فرمایا جب آپ یہ منظر دیکھیں، پھر آپ کی وفات شریفہ کے بعد تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پھیل گئی۔ کہاں جو ہے وہ حجاز، اور کہاں مصر، کہاں مراکش، یہاں تک کہ کابل اور ہمارے پاکستان کے دروازوں تک اسلام کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت تھی۔ فرمایا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، یعنی تسبیح بھی اور حمد بھی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور دوسرا کام فرمایا واستغفرہ، آپ استغفار کریں۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے، جس میں تسبیح و تحمید بھی اور استغفار بھی، اور فرمایا کرتے تھے مجھے میرے رب نے اسی کا حکم دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے عبادت میں اور استغفار میں اور نوافل میں اتنی محنت کی کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنی آپ نماز طویل نماز پڑھا کرتے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف دھیان بڑھ گیا، تسبیح اور استغفار کی کثرت ہو گئی۔ فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں ربیع الاول کے اندر چاشت کے وقت علماء نے لکھا ہے آخری نماز فجر کی نماز آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے تھے، کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اور بخار کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی کن کے سپرد کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کی امامت چھوٹی امامت ہے اور ریاست کی امامت بڑی امامت ہے، تو چھوٹی امامت حضرت ابو بکر کے سپرد کرنا یہ نشانی اور دلیل تھی کہ بڑی امامت کی ذمہ داری بھی حضرت ابو بکر ہی سنبھالیں گے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ نے نماز پڑھانا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا پردہ ہٹا کر آپ نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا۔ حضرت انس راوی ہیں فرماتے ہیں ہماری نظر پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کا چہرہ انور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کا کھلا ہوا ورق ہو، اور خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور آخری دفعہ آپ کی زندگی میں یہ زیارت ہوئی کہ آپ مسکرا رہے تھے، اور محدثین کرام رحمہم اللہ نے مسکرانے کی وجہ لکھی کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا آپ نے وہ کام مکمل کر کے ایک جماعت کو اس کام پہ کھڑا کر دیا، اس لیے آپ مسکرائے کہ میرا کام الحمدللہ مکمل ہو گیا اور ایک جماعت نے میرا کام سنبھال لیا۔ وہ بوجھ جو اللہ نے مجھ پہ ڈالا تھا وہ صحابہ اکرام نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس لیے آپ مسکرائے۔ اور پھر اسی دن چاشت کے وقت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ایسا ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو آخری ایام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا ہے تو رہ لو، میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ اب آپ نے اس میں نام نہیں کسی کا لیا، صحابہ اکرام سن رہے تھے کہ پتہ نہیں کسی بندے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، اور لوگوں نے کہا بھی حضرت ابو بکر کو کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بتایا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ بندہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ رہنا ہے تو رہ لیں دنیا میں، میرے پاس آنا ہے تو آ جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے خود اختیار کر لیا کہ میں نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورت مبارکہ اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے اور ہمیں بھی یہ درس دیتی ہے کہ جو کام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سپرد کیا تھا وہ کام آج سینہ بسینہ چلتے اب ہمارے کندھوں پہ، ہم اس کام کا بوجھ اٹھائیں۔ پوری دنیا کو اب تبلیغ کرنا، دین پہنچانا، اللہ کے محبوب کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم